اسلام میں تین جہانوں یعنی ایک جہاں ہم موجود ہیں اور ایک عالم برزخ آخرت، اور عالم برزخ کو قبر کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، مگر وہ تو جہاں ہی اور ہے۔ اس کے متعلق ذرا وضاحت فرما دیں۔ جوید احمد غامدی صاحب نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، لیکن وہ حدیث پر بحث کرتے ہیں۔ حدیثوں کو تو چھوڑ دیں جی، میں نے تو 10 قرآن سے آیات پیش کی ہیں میرے بھائی، آج سے 10 سال پہلے میری اس پہ ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے۔ مسئلہ 117A عذاب قبر سے متعلق 10 آیات اور 117B عذاب قبر سے متعلق 17 صحیح الاسناد احادیث، اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں۔ اس میں وہ میں نے دونوں کو الگ اس لیے کیا تھا کہ اگر کسی کو حدیث سے کوئی چڑ ہے تو وہ پہلے والا لیکچر دیکھ لے، اس میں نے قرآن سے مقدمہ کلیئر کیا ہے۔ مقدمہ یہ ہے کہ قرآن برزخ جو ہے نا ان سین بیریئر کو کہتا ہے، اور قبر برزخ میں داخل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے سے لے کے آخرت کے دن تک برزخ ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی آخرت میں عذاب ہوگا چونکہ حساب و کتاب آخرت میں ہے، تو یہ اصول بھی میں نے ان کا قرآن سے توڑ دیا ہے۔ قرآن میں تو عذاب کی 4 قسطیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1 دنیا کی زندگی میں، سورہ سجدہ میں، کہ تمہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دیں گے تاکہ آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ نمبر 2 جو سورۃ الانعام میں باقی صورتوں میں آیا کہ جو گناہگار ہیں ان کی موت کے وقت ان کے چہروں اور پیٹھوں کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں فرشتے۔ ابھی آخرت کا دن تو قائم نہیں ہوا تو ان کا حساب کتاب تو ہوا ہی نہیں، عذاب یہیں شروع ہو گیا۔ اور تیسری قسط وہ بھی قرآن میں آیا کہ فرعونی صبح و شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اور چوتھی قسط جس کو سارے مانتے ہیں وہ آخرت میں حساب و کتاب کے بعد ہے۔ یہ جو تیسری قسط ہے نا کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، حالانکہ بھی آخرت قائم نہیں ہوئی، اس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں چیپٹر کی ہیڈنگ بنایا ہے۔ عذاب قبر کا جو چیپٹر بند ہے نا اس کے اوپر انہوں نے یہ آیت لکھی ہے کہ یہ آیت ثبوت ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ قبر اس لیے بولا جاتا ہے کہ عمومی بات ہے، قرآن میں نہیں ہے اماتہ فاقبرہ، انسان مرتا ہے اور اسے قبر ملتی ہے، تو کیا ساروں کو قبر ملتی ہے؟ تو قرآن جھوٹا ہو گیا کیا؟ نعوذ باللہ، نہیں، عموماً قبر ملتی ہے۔ وہ قبر مچھلی کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے، شیر کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے، سمندر کی گہرائی بھی ہو سکتی ہے، زمین میں راکھ کا بکھرنا بھی ہو سکتا ہے، ایئر کریش میں راکھ کا بکھرنا بھی ہو سکتا ہے، یہ ساری قبریں ہی ہیں، اس لیے اس کو کمبائنڈ آپ برزخ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ غامدی صاحب کو یا مجھے چھوڑیں، قرآن و سنت کے دلائل کی بات کیا کریں، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ قرآن میں متشابہات اور حروف مقطعات کی قیامت تک کے انسانوں کے لیے دعویٰ کو مشکوک نہیں کر دیتی؟ کیا اس طرح کی آیات سلمان رشدی جیسے فتنوں کا باعث نہیں بنتی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سلمان رشدی کا مسئلہ کیا تھا۔ اس سلمان رشدی کا نام لے کے ہی آپ نے معاملے کو خود ایمبیگوس کر دیا۔ سلمان رشدی کو تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ متشابہات سے نہ حروف مقطعات سے، اس کا تو مقدمہ ہی کچھ اور ہے، اس کا مقدمہ قرآن پہ تو نہیں ہے، اس کا مقدمہ تو احادیث کے پوائنٹ آف ویو سے وہ چیز ہی کچھ اور ہے۔ سلمان رشدی کی کتاب سٹینک ورسز کے اوپر میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ پہلے تو آپ سمجھیں اس کا مسئلہ کیا ہے۔ یہ متشابہات اور حروف مقطعات یہ تو چیز ہی کچھ اور ہے، اس کو تو کبھی بھی کسی نے تختہ مشق بنایا ہی نہیں ہے۔ متشابہات ہی ہوں گے نا میرے بھائی، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل جب کوئی شے ہی نہیں ہے، ہم آپ کو کیسے اللہ کی کوئی مثال بیان کر سکتے ہیں؟ متشابہ آیات کا مطلب کیا ہے پہلے یہ سمجھیں۔ متشابہ کا مطلب یہ نہیں کہ شک میں ڈالنے والی، متشابہ عربی میں کہتے ہیں ریزمبلنس، ملتی جلتی چیز۔ دودھ کا سفید ہونا اور چونے کا سفید ہونا یہ متشابہ ہے، ایک دوسرے سے ملتا ہے، لیکن دودھ اور چیز ہے، چونا اور چیز ہے۔ ٹھیک ہے، وہ چیک کرنے سے پتا چلے گا۔ متشابہ کا لفظ سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ جنت میں ان کو وہ فروٹ دیے جائیں گے جو متشابہ ہوں گے دنیا کے فروٹوں کے ساتھ، تو جنتی کہیں گے ہمیں تو وہی رزق دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اس کے متشابہ ہوگا رزق، وہ تو جب کھائیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ والا آم جو جنت میں ٹیسٹ دے رہا ہے دنیا کے آم سے بہت مختلف ہے۔ اچھا، دیا کیوں جائے گا؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ دنیا میں آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے سب سے پہلے اس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں جس سے آپ فیملیئر ہوں۔ میں لا کے آپ کے سامنے کوئی عربی غذا رکھ دوں جو آپ نے کبھی دیکھی بھی نہ ہو اور آپ کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے، آپ اس کو اپنی پلیٹ میں ڈالیں گے یا چکن قورمے کو اور بریانی کو یا مٹن قورمے کو ڈالیں گے؟ ہاں، کھا پی کے جب فارغ ہو جائیں گے پھر کہو کہ چلو میں بھی ذرا چیک کر لوں۔
آخر میں اس کو رکھیں گے. اللہ کو اس بات کا پتا تھا. اللہ کہتا ہے کہ ہم جنت کی ابتدائی مہمان نوازی ان فروٹس کے ساتھ کریں گے جو دنیا میں لوگوں نے دیکھے ہوئے ہوں گے تاکہ انہیں وہ اچھے لگے. اگر جنت میں انار، کیلا، سیب، آم آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو اچھا لگے گا. اگر عجیب و غریب کوئی فروٹ آ گیا آپ کہیں گے ادھر ہی ہے نا، ایک راستے نہیں چلے، میں پہلے وہ کھاواں جس سے میں فیملیئر ہوں. وہ متشابہ ہوگا لیکن اس کا ذائقہ بالکل مختلف. تو آخرت کا دھندلا تصور دینے کے لیے دنیا میں اللہ نے ریزمبلنس والی چیزیں رکھ دی ہیں. حوروں کا تصور دینے کے لیے بیویاں رکھ دی، حالانکہ زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے فروٹ دنیا میں بھی فروٹ رکھ دیے. پھر اللہ کی جو اپنی صفات ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے دیکھنے میں اللہ کے دیکھنے میں فرق ہے. اللہ کا ہاتھ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور ہمارا ہاتھ ہم یوں بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ قرآن میں آیا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. اللہ کا عرش پر استوا فرمانا ہم اس کے لیے مثال دے ہی نہیں سکتے، جس طرح میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی مثل کوئی شے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ متشابہ ہے. تو یہ متشابہات کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ قرآن کی آیات دو قسم کی ہیں، ایک محکمات ہیں اور وہ ام الکتاب وہی ہیں. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تم نے انہی آیات کو لے کے چلنا ہے. دوسری متشابہات ہے جو صرف سمجھانے کے لیے بتایا گیا، اور اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ اس کا مطلب تلاش کرو. قرآن میں اسی آیت میں سورہ آل عمران 7 نمبر میں آیا کہ جو ان آیات کے پیچھے پڑھتے ہیں تاکہ اس میں کوئی ٹیڑھ پن تلاش کرے، ان کے دل جو ہیں وہ ٹیڑھے ہو چکے ہوئے ہیں. اور اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور بخاری مسلم میں انہی آیات کے بارے میں سورہ آل عمران 7 نمبر آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے کہ تم جسے دیکھو کہ وہ متشابہات کے پیچھے پڑا ہے تو جان لو یہ وہی ہے جس کے بارے میں قرآن میں آیا کہ اس کا دل ٹیڑھا ہو چکا ہے. یہ نبی اسلام نے ارشاد فرما دیا. اور اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اے عطا فرمانے والے، آمین. تو یہ ہے. تو سلمان رشدی کا جو ایشو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اس پہ آپ میری پوری ویڈیو تفصیلی، میں نے اس کی ایک ایک چیز کا جواب دیا ہے. باقی تو صرف گالیاں نکالتے ہیں. میں نے اس کا مقدمہ پیش کیا، وہ کیا چاہ رہا ہے، کیوں اس نے کہا، کس چیز کو اس نے بنیاد بنایا، اس میں ہم نے کیسے ریبٹل کرنا ہے. اس میں نے کئی قرآن کی آیات اس کے جواب کے طور پر پیش کی، اس نے جو ڈنڈی ماری تھی وہ ڈسکس کی الحمدللہ. باقی صرف سر کی قیمتیں رکھتے ہیں، ہاں پتلے جلاتے ہیں، علمی بات کوئی نہیں کرتا.